خوارج کی فکر کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام میں خارجیوں کے پیدا ہونے کے علل و اسباب کیا ہیں؟ سامعین محترم، خارجی اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو بغاوت کنندہ ہو، یعنی باغی اور سرکش گروہ کو خارجی کا نام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہی کہا اور سنا جاتا ہے کہ خوارج کی اسلام میں جو بنیاد تھی وہ جنگ صفین سے اس وقت یہ آشکار ہوئے جب عمرو عاص نے مکاری کرتے ہوئے سامنے شکست کو دیکھتے ہوئے اپنی جان بچانے کی خاطر قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے خوارج کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے ماورا ہے۔ سامعین، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو غور و فکر سے پڑھے، قدیمی جو تاریخ ہے اس کے جو منابع ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بات اتنی آسان نہیں جتنی آسان کر کے پیش کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی خوارج ہے جنہوں نے خلیفہ سوم کے بعد علی مولا کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر جنگ جمل میں علی کا ساتھ دیا، علی کے دفاع میں تلوار چلائی اور بہت سے اپنے لوگوں کو اس جنگ میں قربان کیا۔ پھر جنگ صفین میں یہی خوارج مولا علی کے ہمراہ ہوتے ہیں، ان کے لشکر میں علی کے دفاع میں لڑتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے افراد جو مسلسل علی کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک بات کی وجہ سے وہ علی کی جان کے دشمن ہو جائیں اور علی کے خلاف ہو جائیں، علی کو حکمیت پر مجبور کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں سامعین کہ اچانک یہ فکر خوارج رونما ہو جائے۔ پہلا مورد جب سرکار دو جہاں مسجد میں تشریف فرماتے تو یہی بنو تمیم کے قبیلے کے جو ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو چکے تھے پیغمبر خدا کے سامنے آتے ہیں اور نہایت بے ادبانہ انداز سے پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ، باہر آؤ اور آ کر دیکھو کہ تم نے جو اتنی شہرت حاصل کی ہے، تمہاری شہرت ایک طرف، ہمارے قبیلے کی وہ جو مان اور مقام ہے وہ ایک طرف، تمہاری دولت ایک طرف، ہماری دولت، یعنی نہایت ہی اس جاہلانہ انداز میں گفتگو کی۔ دوسرا مورد سامعین محترم، جب پیغمبر خدا نے کسی جنگ میں فتح حاصل کی اور مال غنیمت کو اپنے اصحاب و مسلمانوں کے درمیان میں جب تقسیم کر رہے تھے تو بنو تمیم کا ہی ایک شخص اسی عداوت کو، اسی فکر خوارج کو نہ سنبھالتے ہوئے برملا کرتا ہے اور پیغمبر سے کہتا ہے اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہیں اس میں عدالت سے کام لیں۔ یعنی اس کی نظر میں، اس کی فکر میں یہ تھا کہ پیغمبر خدا نعوذ باللہ قوم پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بعض کو زیادہ دے رہے ہیں، بعض کو کم دے رہے ہیں، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو کسی کو حد سے زیادہ اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر خدا نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَيْحَكَ وائے ہو تم پر، ان لم یکن العدل من عندی فعند من یکون، اے تمیمی، اگر میں رسول خدا جو مظہر عدالت پروردگار ہوں، اگر عدالت مجھ سے صادر نہیں ہوگی تو پھر کس سے صادر ہوگی؟ تاریخ گواہ ہے کہ انہی خوارجی فکر والے بنو تمیم والوں نے خلیفہ اول کے لیے بھی بہت سی مشکلات پیدا کی۔ جب زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کیا تو بڑے مسائل پیش ہوئے تھے، بلاخر ظاہری اعتبار سے مسلمان تھے، اسلام کے لیے ایک مشکل ایجاد ہو گئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور پھر جب خلیفہ سوم کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد چونکہ لوگ جوک در جوک علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو انہوں نے بھی سوائے اس کے کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور کوئی چارہ نہیں دیکھا اور آ کر سرکار امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اور پھر وہ طلحہ اور زبیر کا علی کی بیعت کو توڑنا اور جنگ جمل کا برپا ہونا، جنگ جمل میں انہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا اور جنگ جمل کے بعد پھر جب جنگ صفین آتی ہے پھر بھی یہ مولا علی کے ساتھ۔ جنگ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام کا لشکر فتح کے نہایت قریب تھا تو وہی بات ہوئی، عمرو بن عاص جو نہایت ہی پست ترین مکار ترین شخص تھا، اس نے جب دیکھا کہ مالک اشتر
فتح کے بہت قریب ہے اور ہماری جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، شکست علیحدہ، بے عزتی علیحدہ، موت علیحدہ۔ لہذا اس نے نہایت چالاکی کے ساتھ قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ یہ قرآن ہمارے اور علی کے درمیان میں حاکم ہے، یہی فیصلہ کرے گا۔ اب چونکہ وہ موقع کی تلاش میں تھے، لہٰذا اب یہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ خوارج نے سرکار علی کے پاس آ کر کہا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ مولا علی نے بہت سمجھایا انہیں کہ یہ مکار و فریب دہندہ لوگ ہیں، ان کا قرآن سے کوئی سروکار نہیں، تم ان کی چالاکی سے دھوکہ مت کھاؤ، میں حقیقت قرآن تمہارے سامنے ہوں، یہ قرآن کے اوراق ہیں، میں حقیقت قرآن ہوں۔ لیکن جب بات نہیں مانی تو پھر مولا علی پر پریشر ڈالا کہ اگر آپ نے مالک اشتر کو پیغام نہیں دیا کہ وہ واپس آ جائے تو ہم آپ کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کر دیں گے۔ پھر مولا امیر المومنین کو پیغام بھیجنا پڑتا ہے مالک اشتر کی طرف کہ مالک علی حکم دے رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ۔ مالک اشتر کہتے ہیں مولا چند قدم ہی دور ہے ہم فتح سے، تھوڑی سی اگر مجھے مہلت دے دیں تو میں اس جنگ کو فتح کر کے دشمن کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا۔ پھر دوسری بار جب مالک اشتر کی جانب قاصد بھیجا گیا کہ اے مالک اگر تم اپنے علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، پھر واپس آ گئے اور دشمن عمرو بن عاص خوش ہوا، وہ اپنے اس فریب کاری میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں سے وہ جو فکر خوارج تھی، وہ جو انتقام کی ایک عداوت، ایک کینہ ان کے دلوں میں تھا، وہ کھل کر سامنے آیا، اور نہ فقط یہ کہ جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کیا، بلکہ خوارج نے علی کو اس بات کی جانب بھی مجبور کیا کہ اب فیصلہ جو ہے نا وہ عوام کرے گی، اب حاکمیت کو آپ نے تسلیم کرنا ہے۔ تو مولا علی نے اپنے لشکر کی جانب سے، اپنی جانب سے 2 افراد کو مشخص کیا اس حاکمیت کے لیے، یعنی ایک حاکم شام کی طرف سے جو عمرو عاص کی صورت میں تھا وہ آئے گا، اور دوسرا علی کے لشکر کی جانب سے۔ تو علی سرکار نے عبداللہ ابن عباس اور دوسرا مالک اشتر، ان دونوں میں سے ایک کی تجویز دی کہ ہماری جانب سے جو جائے گا وہ عبداللہ ابن عباس ہوگا یا مالک اشتر ہوگا۔ لیکن خوارج نے یہاں بھی بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ قطعاً قبول نہیں کریں گے کہ عبداللہ ابن عباس آپ کی جانب سے، بلکہ پھر مجبور کیا گیا کہ ابو موسیٰ اشعری جو علی کے ساتھ جس کے تعلقات، ایک تو علی کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے، دوسرا یہ احمق انسان تھا، بے خرد انسان تھا، علی کے لشکر کی جانب سے اس شخص کو منتخب کیا گیا۔ عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری کافی دنوں تک، چند مہینوں تک گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر جب چند مہینوں کے بعد وہ لوگوں سے خطاب کرنے آتے ہیں تو لوگ منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جب منبر پر جا کر اعلان کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری نے اپنے سید سے کہا کہ آپ جا کر جو ہے نا گفتگو کرو۔ عمرو عاص نے مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تیری موجودگی میں، تم اتنی بڑی شخصیت ہو، داڑھی تمہاری سفید ہو چکی ہے، بزرگ انسان سے پہلے میں جا کر خطاب کروں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا پہلے آپ جاؤ اور جا کر خطاب کرو، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ اب انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ نہ ہی علی نہ ہی حاکم شام، یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جس سے چاہے اپنے لیے خلیفہ منتخب کرے، حاکم منتخب کرے۔ اب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری منبر پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ چند ماہ کے فیصلے کے بعد، مشورے کے بعد اب اس ڈیسیشن کو لیا جا رہا ہے، اس فیصلے کو لیا جا رہا ہے کہ نہ ہی علی نہ ہی حاکم شام، اب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے۔ لہٰذا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی اپنے انگلی سے نکال کر ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح میں نے اس انگشتر کو، اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال دیا، بالکل اسی طرح میں نے علی کو حکومت سے باہر کر دیا، برخاست کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ممبر سے نیچے آتا ہے۔ پھر عمرو بن عاص ملعون وہ خطاب کرنے کے لیے ممبر پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جس طرح ابو موسیٰ اشعری نے علی کو
خلافت سے برخاست کر دیا، بالکل اسی طرح میں نے بھی انہیں خلافت سے برخاست کر دیا۔ اور پھر اس نے اپنی انگوٹھی کو انگلی میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر میں حاکم شام کو اس حکومت پر منسوب کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ منبر سے آیا، پھر شدت سے باتیں ہوئی، زور و شور ہوا، اور یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری پر حملہ بھی کیا گیا، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری مکے کی جانب اور عمرو عاص شام کی جانب فرار ہو گئے۔ بہرحال یہاں پر خوارج نے یہ محسوس کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر مولا علی کے پاس آتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، حکمیت کو قبول کروایا، پھر ابن عباس کو منتخب نہ کیا۔ یہ دو بڑی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں پشیمانی تھی، ندامت تھی، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو قبول کرتے، سرکار علی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا علی، ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے حکمیت کو قبول کیا، لہذا اس بات پر ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی توبہ کرو۔ سرکار علی نے کہا کہ استغفار کرنا بہرحال ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس بات پر جو بات میں نے انجام ہی نہیں دی، جو عمل انجام ہی نہیں دیا، اس بات پر میں استغفار کیوں کروں؟ پہلی بات یہ کہ تم لوگوں نے جیتی ہوئی جنگ کو متوقف کروایا، دوسری بات حکمیت کو قبول کرانے والے بھی تم ہی تھے۔ میں نے تو منع کیا تھا، مخالفت کی تھی کہ وہ مکار ہے، ان کا قرآن سے کوئی سروکار نہیں، لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا۔ یہاں سے وہ اپنے بغض کو برملا کر کے، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، ان کے جو رئیس تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے فوراً 12,000 کا لشکر علی کے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہی کینہ تھا جو چلا آ رہا تھا، جو موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح سے اس بدلے کو لیا جائے، اس عداوت کو ظاہر کیا جائے، اور یہ موقع سب سے بہترین تھا ان کی نگاہ میں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سامنے محترم، اب آتے ہیں ان علل و اسباب کی طرف جن کی وجہ سے اسلام میں فکر خوارج کو، ان کے نظریے کو، ان کے مکتب کو تقویت ملی، اور اتنا قوی ہو کر یہ نظریہ ابھر کر سامنے آیا۔ وہ کون سے علل و اسباب تھے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کا جو نظریہ تھا، یعنی خوارج کی جو فکر تھی، وہ عصر جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، لیکن اسلام میں انہیں تقویت کیسے ملی؟ وہ علل و اسباب، وہ ریزنز کون سے تھے؟ تو سامعین، پہلا ریزن وہی عصر جاہلیت کی قبائلی عداوت تھی، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ اسی بغض و عداوت کی وجہ سے یہ فکر خوارج کھل کر اسلام میں سامنے آئی۔ اور دوسری علت جو بیان کی گئی ہے، وہ علت یہ ہے کہ سامعین، سرکار دو جہاں کے بعد جب خلافت کا سلسلہ چلتا ہے، اور جب خلیفہ سوم کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر بیعت علی کو کچھ لوگ جب توڑ کر جمل میں علی کے سامنے، علی کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہاں پر کچھ خلفاء نے، کچھ رسول کے اصحاب نے، جیسے ایک عبداللہ ابن عباس ہو گیا، سعد ابن ابی وقاص ہو گیا، یہ بہت مشہور مدینے کی شخصیات میں سے تھے، یہ رسول کے اصحاب میں سے تھے، جو کج فکری کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے، خشک متقی ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بے طرف ہو گئے، نہ ہی علی کا ساتھ دیا، نہ ہی علی کے مخالفین کا ساتھ دیا، یعنی خود کو اسلامی سیاست سے دور کر دیا، کنارہ کشی اختیار کر دی۔ یہ پہلی وہ بات تھی جس نے مسلمانوں میں شبہات کے ایجاد ہونے کا سبب بنے۔ یہ پہلی وہ بات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شبہات نے جنم لیا، بہت سے سوالات نے سر اٹھایا کہ اتنے بڑے صحابی وہ بے طرف کیوں ہو گئے ہیں، وہ کیوں کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی ہے، نہ ہی علی کا ساتھ، نہ ہی۔ تو یہاں سے جو ہے نا فکر خوارج کو اسلام میں تقویت ملی، اور وہ آہستہ آہستہ تدریجاً انہوں نے قوت اختیار کرنا شروع کر دی۔ تیسری علت یہ بیان کی گئی کہ اس لیے خوارج کی فکر ابھر کر سامنے آئی کیونکہ جنگ جمل اور جنگ صفین طولانی ہو چکی تھی، خستہ ہو چکے تھے یہ خوارج علی کے لشکر والے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عراق کے دو شہر کوفہ اور بصرہ، یہ وہ شہر ہیں کہ جن کی درآمد
جنگوں سے ہی ہوا کرتی تھی. خصوصاً کوفے کے رہنے والے جو افراد تھے وہ جنگجو تھے. ان کی طبیعت میں خشونت و جنگجوئی رکھی ہوئی تھی. وہ جنگوں میں جا کر مال غنیمت کو لاتے تھے اور اسی مال غنیمت سے وہ اپنی زندگی کے سفر کو چلایا کرتے تھے. اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بات یہ کہ جب جنگ جمل کو فتح کیا گیا تو سرکار امیر المومنین نے مال غنیمت سے انہیں روک دیا کہ کسی کو حق نہیں کہ کسی شخص کے کسی مقتول کے مال کو وہ غنیمت میں اٹھائے. پہلی بات یہ کہ یہ جنگ طویل ہو چکی تھی اور دوسری جانب یہ کہ مال غنیمت سے علی سرکار نے روکا ہوا تھا. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے ان دو جنگوں میں یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین میں تقریباً 14,000 مقتولین دیے ہوئے تھے. 14,000 افراد ان کے قتل ہو چکے تھے. لہذا یہ تھک چکے تھے. مال غنیمت بھی نہیں ملا. مال غنیمت کا نہ ملنا ایک طرف، اپنے افراد کا قتل کیا جانا دوسری جانب. لہذا یہ بہانے کی تلاش میں تھے. اور جنگ صفین میں پھر وہ بہانہ جب مل جاتا ہے تو جیسے ہی کچھ افراد نے علی کی مخالفت کی تو فوراً 12,000 کا لشکر علی کے لشکر سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی منتظر تھے کسی اشارے کے، کسی بہانے کے، اور جیسے ہی بہانہ ملا تو یہ. اور چوتھی جو علت بیان کی گئی ہے سامعین، وہ علت یہ ہے کہ یہ خوارج جو تھے جو کوفے میں زندگی کر رہے تھے، یہ در حقیقت جنگوں میں مشغول تھے. ان کی جو فکر تھی یعنی مذہبی جو ان کی فکر تھی انہیں کبھی تقویت ملی ہی نہیں، کبھی اچھی سمت انہیں مہیا ہی نہیں ہوئی. اور اس کی علت یہ خود ہی ہے. جیسے ہی خلیفوں کی جانب سے اس شہر میں کسی گورنر کو مقرر کیا جاتا تھا تو چونکہ یہ طبیعت کے اعتبار سے نہایت ہی سخت مزاج کے مالک تھے، لہٰذا وہ اس گورنر کے مخالفت کرتے تھے اور خط لکھتے تھے کہ دوسرا گورنر بھیجا جائے. لہٰذا کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو مستقل وہاں پر رہ کر ان کی فکر کو اچھی سمت دیتا. لہذا ان کے پاس فقط یہ یعنی کلیات تھے، نماز روزہ حج، اس کے علاوہ اسلامی معارف سے بالکل نہ آشنا.